بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ بچپن میں یہ سنا کرتے تھے کہ پہلے جو والد ہوتا تھا وہ اپنے بچے کے ساتھ جوان ہو جاتا تھا، یعنی بوڑھا نہیں ہوتا تھا، وہ بچے کے ساتھ جوان ہو جاتا تھا۔ ایک تو ظاہر ایک بڑی صحیح عمر میں شادی ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں تو میں اکثر خاص طور پر اس کے اوپر کہتا رہتا ہوں کہ شادی ایک لڑکے کو 25 برس سے آگے نہیں جانا چاہیے اور ایک لڑکی کو تو 18-20 سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ بائیولوجیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ نفسیاتی طور پر بھی یہ ٹھیک نہیں ہے اور ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ خاص طور پر جو ہمارے معاملات اس طرح کے ہو گئے کہ اس میں بہرحال میں آپ سے بات عرض کروں کہ پہلے وہ جوان ہو جاتے تھے، چونکہ وہ شادی جوانی میں ہوتی تھی۔ اب دیکھیں نا، اگر ایک 20-22 برس کے نوجوان نے شادی کی ہے تو جب وہ 40 برس کا ہوگا، اس کا بچہ 13 سال اس کے ساتھ کھڑا ہوگا تو کیا بات ہے۔ اور ہوتا تھا 18 سال کا 16 سال کے بچے ہوتے تھے ان کے ساتھ ہی۔ آج بھی آپ اگر کھیت کھلیان میں کہیں چلے جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں کڑیل جوان ماشاءاللہ، باپ بھی ان کا بڑا صحت مند توانا تندرست ساتھ پھر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ وجہ ہوتی تھی۔ دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ اس وقت بچہ ابھی تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہوتا تو وہ باپ کے ساتھ باہر نکل کھڑا ہوتا تھا، تو ایک دوستی قائم ہو جاتی تھی، ایک تعلق قائم ہو جاتا تھا، اور اس دوستی اور تعلق میں احترام غضب کا ہوتا تھا۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایسے بچے نے کوئی ایسی حرکت کرنے کا سوچا یا کی اور باپ ہلکی سی آنکھ دیکھتا تھا بس، اور اس کے بعد ایسے ہوتا تھا جیسے وہ فریز ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ وہ احترام میں بھی کمی نہیں لاتا تھا اور باز آ جاتا تھا اس چیز سے۔ اب چونکہ صورتحال ذرا مختلف ہوتی گئی، ایکسپوجرز اور طرح کے بڑھتے گئے۔ ایک اور ہمارے ہاں مسئلہ یہ آ گیا کہ جو اظہار رائے ہے اس کو بھی بنیاد بنا کر لوگ سمجھتے ہیں کہ بدتمیزی کرنا بھی اظہار رائے میں ہی آتا ہے۔ ایسا مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان ہے، ہمارا لب و لہجہ طے کرتا ہے، ہماری بات طے کرتی ہے کہ ہم کتنے اچھے انسان ہیں۔ رب کائنات نے ہمیں عطا کی ہے زبان، تو ہماری تو زبان کے ساتھ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو والد کو خاص طور پر، یہ والد کا بھی خیال، دیکھیں جس نے پالنا ہے پہلے تو اس نے دکھانا۔ ہمیں یاد ہے ہم لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ یوں پاؤں پھیلا کے مت بیٹھو، راستے میں یوں مت بیٹھو، دروازے میں مت کھڑے ہو، یہ مت کرو وہ مت کرو۔ روک ٹوک ہوتی تھی، اور روک ٹوک ضروری ہوتی ہے، ریزن کے ساتھ ہوتی تھی۔ ایسے نہیں کہ میں نے کہہ دیا تو کر دو، نہیں، بیٹا یہ مت کرو کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے، بیٹا یہ مت کرو کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے۔ اسے ریزن دیں، آرگومنٹس میں جائیں، اور روزانہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے انہیں سلیقہ عطا کریں بحث کرنے کا۔ ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں، بات چیت کریں کہ دیکھو آپ نے یہ بات بیان کی، ہم بڑے دھیان سے آپ کی بات سن رہے ہیں، درمیان میں نہیں کاٹ رہے آپ کی بات کو، جو کہ انتہائی غیر مناسب فعل ہے، اور آج کل تو بہت ہے یہ۔ کسی کی بات پوری تو نہیں کوئی ہونے دیتا، پوری بات تو کیا، آپ کو اگر شعر سنانے لگیں اور خدا نہ خواستہ کسی سامع کو وہ شعر آتا ہو، وہ کبھی آپ کو پورا تو نہیں ہونے دے گا۔ وہ اتنے ادھورے ہیں کہ وہ کسی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ معاشرے کا حصہ ہے، یہ جہاں جہاں آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں میں نے سمجھ آ گئی ہے۔ دیکھیں، جب کوئی کہنا میں نے سمجھ آ گئی ہے اور آپ کی بات اس نے پوری نہیں سنی، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اسے سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، یہ تو آپ نے طے کرنا ہے۔ جو درمیان میں آپ کو ٹوک دیتے ہیں، سب سے بڑا بدسلیقہ انسان وہی ہے جو آپ کی بات کو پورا نہیں سنتا اور درمیان میں ٹوک دیتا ہے۔ کہاں سے احترام آئے گا، کہاں سے چیزیں آئیں گی؟ اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے والدہ، مجھے اب یاد ہے میری نانو، ایسے اپنی، ہم تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، ہمارے کسی خالہ کو یا والدہ کو ایسے انہوں نے ایک طرف بس آنکھ بھر کے ایسے دیکھا ہے کہ دیکھو بیٹا، ایسے دیکھا ہے، اور سارا میسج کنوے ہو جاتا تھا اور اس کے مطابق چیزیں ویسے ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ آج کے اس دور میں بھی میں سختی کی بات نہیں کر رہا، میں سرزنش کی بات نہیں کر رہا، میں میسج کی بات کر رہا ہوں، چونکہ آپ ہم سب ادھر رہتے ہیں، اچھا برا ہم سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سیکھنے سمجھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ جہاں ہم کچھ غلط کریں گے، اور ہو سکتا ہے ہمیں احساس نہ ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تو کسی کی نظر اگر ہمیں وہ احساس دلا رہی ہے تو وہ سزا تو نہیں ہے صاحب، وہ تو جزا کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔ آپ اس طرز پر اسے سوچ کر تو دیکھیں، اس کے نتائج مختلف نکلیں گے۔ لیکن والدین کو پلیز اپنے بچوں کو خود سنیں، اپنے بچوں کو خود سنیں۔ اگر آپ انہیں نہیں سنیں گے تو کوئی اور سنے گا، اور اگر کوئی اور سنے گا تو اس کے لیے وہ تجربہ گاہ بن جائیں گے، وہ پھر ان کے اوپر تجربے کرتا رہے گا۔ یہ آپ کا اور ہمارا کام ہے۔ پہلے ہوتا تھا چچا خالات، اب تو ظاہر جوائنٹ فیملیز آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، جو کہ ظاہر انتہائی تکلیف دہ حقیقت ہے، چونکہ جوائنٹ فیملیز کے اندر رہنا سیکھنے کی بجائے لوگوں نے علیحدہ رہ کے زندگی گزارنے کو اہمیت دینا شروع کر دی ہے۔ طلاقیں وہاں بھی ہو رہی ہیں، خلا وہاں بھی ہو رہی ہے، لڑائیاں وہاں بھی ہو رہی ہیں، دونوں جگہ پہ ہو رہی ہیں۔ لیکن بہرحال والدین کو جو چاہیے ابھی اور اسی لمحے سے میں گزارش کروں گا، آپ کا بچہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کو صرف سننا شروع کریں، اس کو پلیز سننا شروع کریں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں تھکا آیا سی کمرے 'چ وڑ گیا تو سو گیا، اس کی تو تھکان اترنی تھی گھر آ کے، اور اگر گھر آ کے وہ کمرے میں جا کے لیٹ گیا ہے تو اس کا مطلب کوئی پرابلم ہے، وہ آپ سے بات نہیں کر رہا، اسے آپ سے بات کرنی چاہیے، آپ کو اسے سننا چاہیے، اور ماحول بنانا چاہیے اپنے گھر کے اندر
اور پلیز ایک ہوتا ہے سنانا، ایک ہوتا ہے سنانا. ہم لوگ یہ دوسرا کام بہت زیادہ کرتے ہیں، اسی لیے پھر ہمارے ارد گرد بچے بھی ہم سے پک جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں. جب آپ ایک بات کو دہرائیں گے، آپ دیکھیں ایک لطیفہ تیسری دفعہ سنائیں ہنسی نہیں آتی، تو ایک شکایت اب 10,000 دفعہ جب ان کے سامنے کرو گے تو کہاں سے اس کا اثر ہوگا؟ ہاں اس کا اثر نہیں یہ ہوگا، یقین مانیے کہ اثر ہی نہیں ہوگا، اس کا پھر یہی اثر ہوگا. تو آپ کو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باپ کا سب سے بڑا دوست اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اس کی اولاد ہے. بڑے دوست ہوتے ہیں، بڑے اچھے دوست بنتے ہیں. اور اگر باپ کا دوست اس کی اولاد ہو تو اولاد بھی محفوظ، باپ بھی محفوظ. اسی طرح سے والدہ جو بیوی ہے، شوہر کی سب سے بڑی دوست کن معنوں میں؟ خیر خواہی کے معنوں میں، غم خوار ہونے کے معنوں میں وہ ہے. فیصلوں میں آپ بیوی سے جہاں بات کرتے ہیں وہاں آپ کو اپنے دوستوں سے بھی باہر بات کرنی چاہیے. جو کہ اکثر لوگ مثلاً آپ کو بزنس کرتے ہیں اور آپ اپنی بیوی سے مشورہ کرنے بیٹھ جائیں، میں بزنس کر لاں، اب اس نے کبھی بزنس وہ کیا تو نہیں، آپ ان سے کیوں مشورہ لے رہے ہیں؟ اسی طرح سے اگر آپ نے اپنے والد صاحب سے مشورہ لیا جو کبھی مارکیٹ نہیں گئے یا جنہوں نے وہ والا بزنس ہی نہیں کیا، تو وہ دعا دے سکتے ہیں، وہ آپ کے بزنس کی اسٹریٹجیز نہیں آپ کو بیٹھ کے سمجھا سکتے. وہ تو آپ ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے یا اس شعبے سے جڑے آدمی کے پاس جائیں گے. جب ان چیزوں کو آپ سمجھیں گے جو میں نے آپ کی خدمت میں مختلف چیزیں پیش کی ہیں، مقصد اس کا ایک ہی ہے کہ احترام بھی قائم رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ہدایت کا راستہ بھی ہموار ہونا چاہیے. آپ کو دعوت دینا اور دعوت لینی آنی چاہیے. ہدایت کے لیے رب کے ساتھ جڑنے کی آپ کو رب کائنات توفیق دے، آمین ثم آمین. لیکن یہ سب چیزیں تبھی ممکن ہیں جب آپ سننے والے بنیں گے. آپ سنیں گے، آپ کے رشتے محفوظ ہو جائیں گے. اور اگر آپ نہیں سنیں گے، نہ آپ کے رشتے محفوظ ہوں گے، نہ ان سے احترام نصیب ہوگا. اور اگر آج آپ نے اپنے بچوں کو کہہ دیا کہ تم بہت بدتمیز ہو، تو آپ کو اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جب وہ بدتمیز ہو رہا تھا تو آپ کہاں تھے؟ ٹھیک تو آپ نے کرنا تھا، آپ ہی نے کرنا تھا، چونکہ وہ بچہ ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھ کے آتا، وہ اس ماحول سے سیکھ کے آتا جس میں وہ تھا. ہم نے جس ماحول میں پرورش پائی، اگر اس میں ادب و آداب تھا، ہم خیال رکھتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے. اور اسی طرح آپ کے ہاں پلنے والے بچے کے اندر اگر اسے ماحول وہ نہیں ملا تو وہ آپ نے دینا تھا. آپ وہ کریں گے تو فرق پڑے گا، نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ شکوے ہوں گے، شکایت ہوں گے. اور پلیز اپنے بچوں کی پریشانی رشتہ داروں سے ڈسکس مت کیجیے. آپ جب خالہ سے کہتے ہیں کہ یہ میرا کہنا نہیں مانتی، یہ جو تمہاری بھانجی ہے، تو اس بھانجی سے خالہ چھین رہے ہیں آپ. دوسری تیسری دفعہ جب خالہ آ کے نصیحتیں کرنا شروع کرے گی، وہ بھانجی پہلے ادھر ادھر ہو جائے گی. اس طرح بچے سے ماموں چھین لیں گے آپ، چچا چھین لیں گے آپ. مت کریں ایسا، خود بیٹھیں اس کے ساتھ. اور زیادہ مسئلہ ہو تو ایکسپرٹس کے پاس جائیں. اپنے بچوں کی شکایت رشتہ داروں میں کرنے والوں کے بچوں کی عزتیں زیادہ تر اس طرح سے پھر نہیں رہتی. مت کریں. اپنے بچوں کی تعریفیں کریں لوگوں کے آگے کہ میرا بچہ میرا بڑا کہنا مانتا ہے، بہت خیال رکھتا ہے، یہ ہے وہ ہے، تاکہ ایک اچھا امیج بننا شروع ہو. رب کائنات آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.